یہ 5 سالہ نظام تعلیم جب بچہ جو ہے وہ اس کو مکمل کر لیتا ہے تو آگے آپ نے بھی ظاہر سی بات ہے جب یہ نظام تعلیم بنایا ہوگا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ کوئی مقصد ہوگا کہ ہم اس طالب علم کو اگر یہ 5 سالہ نظام تعلیم دے رہے ہیں تو اس سے ہم حاصل کیا کر رہے ہیں اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے، کیا وہ آگے اس ملک و ملت کی خدمت کے لیے کارآمد ہوتا ہے وہ طالب علم؟ ہاں، کیونکہ ابھی جو 5 سالہ نظام تعلیم کی صرف تعلیم پر ہم نے بات کی تھی کہ اس کے اندر جو نصاب کے ساتھ ساتھ کچھ ہم نصابی سرگرمیاں ایسی بھی ہیں جو اس بچے کی تمام جتنی بھی صلاحیتیں ان کو نکھار کے بالکل سامنے لے آتی ہے. جیسے یہ ہمارا 5 سال ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چھوٹی چھوٹی اور چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. جیسے اس میں سب سے پہلے پبلک سپیکنگ کی طرف میں آتا ہوں کہ جب بچہ آتا ہے فاضل عربک میں تو ہم اس کو پہلے 5 سے 5.5 مہینے اردو کی سپیچ اردو میں تقریر کرنا سکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ آخری 4 مہینے ہوتے ہیں تو ہم حفاظ عربی کی پہلے والے سال میں ہی اس کو عربی میں بولنا سکھاتے ہیں. تو پہلے سال میں عربی میں وہ 2 زبانوں میں بولنا سیکھ لیتا ہے، اردو کے اندر اور دوسرا ساتھ عربی میں. بولنا مطلب پبلک اسپیکنگ، پبلک اسپیکنگ، تقریر کرنے کا اچھا انداز وہ سیکھ لیتا ہے. اور جس کا آپ نے پہلے ذکر بھی کیا، اسی وجہ سے مختلف چینل پر اور بلکہ چینل پر کیا کہ کوئی کالج کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی کمپٹیشن ہوتی ہے اور وہاں یہ اس سسٹم سے پڑھا ہوا کوئی طالب علم وہاں موجود نہ ہو اور وہ کوئی نہ کوئی ایوارڈ لے کر نہ آیا ہو، کوئی انعام لے کر نہ آیا ہو. تو یہ پہلے سال میں اس کو 2 اردو اور عربی میں تقریر کرنے کا طریقہ ابتدائی سکھایا جاتا ہے. جب وہ دوسرے سال میں جاتا ہے انگلش میں تو پہلے 4 مہینے میں ان کو اردو ڈیکلیمیشن اچھے انداز میں سکھا دی جاتی ہے. پھر جب اس کی انگلش لینگویج سامنے آ جاتی ہے اس میں ذرا اچھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے انگلش تقریر کرنا سکھائی جاتی ہے. اس میں بچہ اپنے اظہار ما فی الضمیر. تو اب یہاں 2 سال مکمل ہوا تو بچہ 3 زبانوں میں بولنا سیکھ چکا ہوتا ہے اچھے انداز میں، پبلک اسپیکنگ اردو میں، عربی میں اور انگلش میں. اس کے ساتھ ساتھ ان 2 سالوں میں دوسری چیزیں اب یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں. اب اس میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہم نے پالش کیا تو وہ بولنے کے لحاظ سے کوئی عربی میں اچھا بولنے والا آ جاتا ہے، کوئی اردو میں اچھا بولنے والا آ جاتا ہے، کوئی انگلش میں اچھے بولنے والے آ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری یہ ہے کہ رائٹنگ، یعنی عربی اردو شروع میں جیسے اردو میں لکھوانا شروع کیا، پھر عربی میں، پھر انگلش والے سال میں پھر اردو اور انگلش میں. تو اب یہ 2 سالوں میں بچے دونوں زبانوں میں زیادہ، تینوں زبانوں میں اردو عربی انگلش میں ایسے رائٹنگ چھوٹے چھوٹے آرٹیکل وغیرہ یہ لکھتے ہیں جس کو ہم مجلۃ الجداریہ بھی کہتے ہیں. عربی والے سال میں اردو میں بھی وہ جو چھوٹے مضمون لگا کر اپنے اپنے وال پہ لگا دیتے ہیں، انگلش میں بھی اس طرح. تو ان 2 سالوں میں بہت سے بچے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے لکھنے والی تو وہ آ جاتے ہیں. کوئی اردو میں اچھا لکھنے والا نکل آتا ہے، کوئی انگلش میں اچھا لکھنے والا آتا ہے، کوئی اردو میں. اور اس کا یہ ہے کہ اردو اور انگلش اور عربی تینوں زبانوں میں چاہے بولنے کا ہو چاہے لکھنے کا ہو، وہ ہماری ان 4 5 6 سالوں کی جو پچھلے وہ مقابلوں میں بچوں کی کمپٹیشن انعامیں لے کے آنا، پوزیشن لینا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، چاہے وہ مدرسوں میں ہوتی ہے تو عربی کے مقابلے جیت کے آتے ہیں، اور ہماری دوسری کوئی آرگنائزیشن یا کالج وغیرہ یا یونیورسٹی مقابلہ تو وہاں اردو میں اور انگلش میں پوزیشن لے کے آ رہے ہیں. تو یہ کہ ان 2 سالوں میں یہ ایک چیز. اب جب وہ آگے جاتے ہیں سینئر کلاسز میں، یعنی جس کو ہم متقدم اور اولیٰ کہتے ہیں، 9 10 بھی ہے ساتھ اس کے، اور یا درجہ ثانیہ میں جس کے ساتھ فرسٹ ایئر ہے، تو ان میں جاتے ہیں تو وہ پھر بولنے پبلک اسپیکنگ کے اپر لیول میں آ جاتے ہیں. اس میں وہ ڈیکلیمیشن کے ساتھ ساتھ ڈیبیٹ کی طرف آ جاتے ہیں، مباحثہ کی طرف آ جاتے ہیں. پھر وہ کنونشنل ڈیبیٹ بھی ہے اور پھر پارلیمانی ڈیبیٹ بھی ہے جس میں بچے اس میں اپنے کرتے ہیں. اور یہ ایک ہو گئی پبلک اسپیکنگ کی. اس کے ساتھ ساتھ جنرل نالج میں بچوں کو مطالعہ کروایا جاتا ہے، سیرت کو اس پر، پاکستان لیول پر، شخصیات پر. تو وہ بچے مختلف قسم کے مطالعہ کرتے ہیں تو ان کا ایک جنرل نالج یہ 3 4 سالوں میں بڑھ جاتا ہے. اور اس کے جیسے کہ مختلف چینل پہ بھی بچے جنرل نالج کے مقابلوں میں جاتے ہیں اور کمپٹیشن میں جیت کے آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور چیز ہے کہ ہمارے ہاں اسی نظام تعلیم، اچھا یہ ہمارے نظام تعلیم کا حصہ ہے. اچھا، یہ باقاعدہ ہمارے اس غیر تعلیمی سرگرمیاں یہ نصاب کا حصہ ہے. اچھا، یعنی 3 چیزیں ہمارے نصاب کا حصہ ہے. ان میں سے ایک جو ہے پبلک اسپیکنگ، باقاعدہ اس کا نصاب ترتیب دی ہوا ہے. دوسری چیز یہ لکھنے کا، یہ بھی نصاب کا حصہ کہ یہ بچوں کو لکھوایا جائے گا، اور اس کے لیے خطاط اور کیلیگرافر استاد کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے کہ بچوں کی اچھی رائٹنگ، ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ ساتھ ان ٹاپک پہ ان کو لکھنا بھی آتا ہو. 2 چیزیں ہوں گی. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہماری فزیکل فٹنس ہے، فزیکل فٹنس، کہ کیونکہ ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے
کہ جب وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس کی چستی کے لیے، کیونکہ جب وہ جسمانی طور پر مضبوط اور فٹ ہے تو دماغی طور پر بھی فٹ ہوگا، اور جتنا وہ دماغی طور پر اچھا اور صحت مند ہوگا تو پڑھائی میں، تعلیم میں وہ بہترین ہوگا. تو اس کے لیے ہمارا جو اس نصاب کے میں جو شامل ہے وہ فزیکل فٹنس ہے. عصر سے مغرب جو ہمارے مدارس کا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم بچوں کو مختلف قسم کی گیمیں کرواتے ہیں، جس میں جو ہے کراٹے بھی ہیں، کیوکیشن کراٹے اکثر ہمارے یہاں کروائے جاتے ہیں، تائیکوانڈو کی گیم کروائی جاتی ہے، جوڈو کروائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ٹگ آف وار ہے، اور رسا کشی کے مقابلے ہوتے ہیں، دوڑ کے مقابلے ہوتے ہیں. اور اس کا بھی ہے کہ 4 کلومیٹر کی جو ریس ہے کراچی میں تمام کالجز میں ہوئی، اس میں پہلی پوزیشن، اور بلکہ 70 بچے تھے مختلف کالجز سے، جس میں 5 ہمارے مختلف افاظ کے طلبہ شامل تھے. تو پہلی پوزیشن بھی، اس کے علاوہ 5ویں، یعنی ٹاپ 20 میں ہمارے پانچوں شامل تھے، اور فرسٹ پوزیشن بھی تھے. تو یہ فزیکل فٹنس ہے. پہلے سال، دوسرے، تو یہ ہوتا ہے کہ بچے مختلف گیموں میں جب 5 سال مکمل کرتے ہیں تو براؤن بیلٹ تک، گرین بیلٹ تک، اور اچھے بہترین کھلاڑی بن جاتے ہیں وہ. باقی مدارس میں تو ہم نے دیکھا گیا، باقی اداروں میں ہم نے دیکھا کہ نصابی سرگرمیاں ان کی جو ہے وہ تعلیم سے متعلق ہوتی ہیں. باقی اسپیکنگ کا جو ہو گیا یا مارشل آرٹس ہو گیا، یہ سارے غیر نصابی سرگرمیاں. تو آپ نے ایسا کیوں سوچا، یا کس نے سوچا، یا ایسا کیوں آپ کے ذہن میں آیا کہ ان کو جو ہے نصاب کا حصہ بنا دیا جائے ان تمام سرگرمیوں کو؟ کہ اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی. جی بالکل، اس کے پیچھے 2 بڑی وجہ ہیں. ایک وجہ تو جیسے کہ فزیکل فٹنس یا کراٹے یا اس طرح گیم، یہ اور بولنا، ان دونوں پر ہمارے حضرت مفتی ابو شاہ منصور صاحب، ان کا بھی یہ تھا کہ یہ ہمارے طلباء کو آنی چاہیے. اور دوسرا خود کی کہ زندگی کچھ ایسے ان سے میں خود گزرا ہوں کہ یہ 3 چیزیں، خطاطی، ہینڈ رائٹنگ اچھی، دوسرا بولنا، اور تیسرا یہ جو ہے کراٹے وغیرہ کرنا، تو گیم وغیرہ یہ میرا بہت بڑا شوق تھا. بولنا کہ جہاں میں نے پڑھا وہاں کسی نے ہمیں اس طریقے سے گائیڈ نہیں کیا، اس طرح بزم نہیں ہوتا تھا کہ بچوں کو بولنا سکھایا تھا. حالانکہ باوجود اس کے کہ دل میں یہ ہوتا تھا کہ ایک اچھے انداز میں ہم بھی ایک پبلک سپیکر ہوں، اچھے انداز میں بات کر سکیں، لیکن ہمیں اس وقت میں اس جگہ میں گائیڈ نہیں کیا گیا. ایک یہ تھی. دوسری جو یہ تھی کہ ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ ایک کتاب مجھے یاد بھی ہے، بہت اچھی آتی بھی ہے، لیکن جب پیپر دے کے آتے تو میرے کیونکہ خط بہت گندا تھا. اور آج کل بھی جب میں لکھتا ہوں تو جو ہمارے پیپر وہ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ نے کس زبان میں لکھ کے دے دیا ہے. سیم پرابلم ہے ہم دونوں. اچھا، اور قریب اکثر تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک دن لکھ کے دوسرے دن بعد دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیڑے مکوڑے کون ڈال کے تلا گیا اس کاغذ پہ. تو اپنی رائٹنگ کا یہ مسئلہ تھا، ہینڈ رائٹنگ کا. 2 یہ تھے. تیسری یہ تھی کہ مجھے شوق تھا کہ کراٹے وغیرہ اور ان چیزوں کا، سپورٹس کا، لیکن جہاں ہم تھے وہاں ان چیزوں پہ یا تو تھی نہیں، یا کسی حد تک پابندی بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھی. تو جب یہاں اپنے حفاظ کا نظام تعلیم شروع کیا تو 2 چیزوں میں تو ہمارے استاد جی کا بھی ذوق اور شوق تھا، ان کی بھی خواہش تھی، اور پھر اپنا بھی ایک وہ تڑپ جو تھی، تو اس پہ ایک لیا اور آہستہ آہستہ کیا. تو آج الحمدللہ ہم یہاں کھڑے ہیں کہ ہمارے یہ نصاب کیسے ہیں، تینوں چیزیں، یعنی بولنا، پبلک سپیکنگ بھی ہمارے نصاب کیسا ہے اس کا باقاعدہ بنایا ہوا ہے. اس کے ساتھ فزیکل فٹنس بھی، جو بھی ہم سے یہ 5 سال نصاب لیتے ہیں تو اس کو بتاتے ہیں کہ یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. اور جیسے ابھی پنجاب کے ہم وزٹ کرتے تو جن مدرسوں کے پاس ابھی تک یعنی مارشل آرٹ اور کراٹے یا فزیکل فٹنس کے ٹرینر نہیں تھے، ان کو آ کے بھائی ارینج کریں اور یہ ہے. اور تو الحمدللہ اکثر میں ہو چکا ہے. کراچی میں تو سب میں ہے، اور پنجاب اور جو اسلام آباد یا دوسرے مدرسے الحمدللہ ان میں بھی اب ہو رہا ہے، بلکہ اکثر میں ہو چکا ہے. اچھا سر، میرا آخری سوال یہ تھا جو کہ میں جاننا چاہتا ہوں، اور میرے ساتھ جو ہے حفاظ ایجوکیشن سسٹم سے منسلک تمام طلباء بھی جاننا چاہتے ہوں گے، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ 5 سالہ حفاظ کا جو سسٹم تھا اس نے کمپلیٹ کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے اس کے پاس یہ کوئی پراپر ڈگری نہیں ہے، تو اس کے بعد جب وہ آپ کے پاس سے چلا گیا وہ طالب علم، تو آگے وہ کیا کرتا ہے، کیسے وہ جو ہے لائف میں جو ہے اپنے آپ کو منواتا ہے، یا خود کو کیسے امپروو کرتا ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے آپ نے جو ہے اس کو دینی تعلیم بھی دی، دنیاوی بھی دی، اب آگے جا کے بھی وہ دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے یا کسی ایک طرف ہو جاتا ہے؟ اس کے حوالے سے آپ نے کچھ منصوبہ بندی کی، یا ان کو آگے جو ہے آپ گائیڈ کرتے ہیں یا ان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، تو وہ کیا ترتیب ہوتی ہے اس کی؟ یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ کوئی جب 5 سال بچے نے ہمارے حفاظ ایجوکیشن پڑھا تو ہمارے پاس اس کے بعد نظم تھے، تو وہ دوسرے مدارس میں چلے جاتے تھے. تو کوئی بچہ اچھا اردو میں، انگلش میں یا عربی میں اچھا رائٹر ہے، لکھ سکتا ہے، لیکن وہاں جا کے اس کو وہ میدان اور موقع نہیں ملا، تو اس کی وہ صلاحیت دوبارہ
بیک میں آنا شروع ہو جاتی ہے. یا وہ بولنے میں بہت اچھا تھا تو یہاں تو اس کو پلیٹ فارم بار بار حفاظ کے سیکٹر میں مل رہا تھا, لیکن جب حفاظ سے وہ آگے جاتا ہے تو وہاں اس کو وہ پلیٹ فارم, اور یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب آپ ایک چیز میں پریکٹیکلی جا رہے ہیں, عملی طور پر جا رہے ہیں, تو دن بدن اس میں آپ کی گروتھ ہوگی, دن بدن آپ بڑھتے جائیں گے. لیکن اگر ایک جگہ تک سیکھ کے آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جو آپ نے سیکھا تو وہ بھی آہستہ آہستہ واپسی کی طرف آئے گا. تو یہ مسائل رہے ہیں. اور کبھی ایسے بھی ہوا کہ ایک چیز میں ایک ایکسپرٹ بہت زبردست بچہ جس کو بالکل چھوڑنے کو, لیکن وہ جب گیا آگے ادارے میں تو وہاں اس کو موقع نہیں ملا, وہاں وہ ماحول اور انوائرمنٹ جب نہیں ملی تو وہ وہیں کھڑے کے کھڑا رہ گیا, اس کی صلاحیت اس سے آگے نہیں جا پائی. تو ان مختلف چیزوں کو دیکھ کر, جیسے فزیکل فٹنس میں, کراٹوں میں, بولنے میں, لکھنے میں, ان تمام چیزوں میں یہ مسائل ہمیں رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر ایک نیا ذہن میں آئیڈیا ہے کہ آگے اس کا دوسرا حفاظ کا فیز 2 بھی بنایا جائے, اور الحمدللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ ان قریب جو ہے کہ پاکستانی مدارس میں بلکہ پوری دنیا کے اندر مدارس کی زندگی میں یہ ایک لائف میں مدارس کی دنیا میں یہ آ جائے گا کہ اس کا فیز 2 بھی انشاءاللہ جو اس پر کام ہو رہا ہے اور وہ بھی آگے ہوگا. تو جس میں ایک طالب علم یہاں سے لے کر سابعہ تک جو ہے اس میں پورا نظام تعلیم دونوں کو بیک وقت کر سکے گا. وہ ماشاء اللہ سر, بہت خوشی ہوئی اور بہت حیرت ہوئی کہ اتنا سب کچھ آپ نے 5 سالہ جو نظام بتایا, یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو ہے آپ ابھی رک نہیں رہے, آپ کی ابھی فل سٹاپ نہیں لگا, آپ آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور بچوں کے لیے ایک بہترین معیاری اور انقلابی تعلیم کا جو ہے بندوبست کیا جا رہا ہے. تو میری تو اللہ رب العزت سے دعا ہوئی کہ اللہ پاک آپ کے محنتوں کو, آپ کی قربانیوں کو جو ہے کامیاب کریں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا اور سنا بھی کہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم ایک بہترین معیاری اور انقلابی ایجوکیشن سسٹم ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا کہ تمام ادارے یا آپ حضرات کم از کم ایک بار جا کر اس کا ڈیٹیل تعارف جو ہے کسی حفاظ کی کسی برانچ سے جو ہے آپ ضرور لیں, کیونکہ یہ ایک بہترین اور معیاری نظام تعلیم ہے. اللہ رب العزت اس نظام کو, اس لائحہ عمل کو کامیاب کریں. اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے مہمان مولانا خورشید حیدر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ حافظ کہتے ہیں. انشاءاللہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم کا مزید اور طویل تعارف جو ہے اگلے سیشن میں.